کہ لفافہ جرنلسٹ کیا ہوتا ہے تو کل کے انٹرویو میں آپ کو بیسٹ ایگزامپل مل گئی. کامران خان سے بڑا لفافہ آپ کو اس ملک میں کون نظر آئے گا؟ ساری عمر لفافے لیے ہیں نا. میں آج آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ بات کہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سے لفافہ لیتے تھے, آج ادھر سے لینا شروع ہو گئے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے. اور یار لفافہ تو لفافہ ہوتا ہے نا, یہ بھی یو ٹرن ہی ہے. خان صاحب کی تعریف کرنے والا جو ہے وہ لفافہ نہیں ہے نا. اپنے دماغوں کو بھی کھول لیں, زبانیں صرف کھلی ہوئی ہیں وہ کافی نہیں ہے. آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ 5 بلین کا اماؤنٹ جو ٹیلی تھون میں آیا وہ فراڈ ہے. یار مجھے ایک پیسہ بتاؤ کہاں پہ گیا؟ یار جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا. پوچھتا نا کامران خان یہ بات. ان دا ہسٹری آف بیڈ انٹرویوز آف پاکستان دس ول گو ڈاؤن ایز دا ورسٹ انٹرویو. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محفوظ تبسم. ناظرین, عمران خان صاحب نے کل ایک بہت بڑا بیان دیا ہے. خان صاحب نے آرمی چیف کے حوالے سے بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہی کو توسیع دینی چاہیے جو کہ موجودہ آرمی چیف ہیں, یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ. انہوں نے کہا ہے کہ جب نئی حکومت آئے تو پھر نیا آرمی چیف آئے, لیکن ابھی موجودہ آرمی چیف کو ہی توسیع دینی چاہیے. مبشر صاحب, ظاہر ہے سب سے زیادہ ڈسکس کرنے والی آج خبر ہی ہے کیونکہ خان صاحب نے بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا بڑا یو ٹرن لینے کی وجہ کیا ہے؟ ماویش, آج تک خان صاحب نے کس بات پہ یو ٹرن نہیں لیا؟ آپ ساروں کو جو ان کے سپورٹرز ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ اور اس کے اوپر تو جہاد ہو رہا تھا, اور اسی کے اوپر یو ٹرن, اسی کے اوپر میر جعفر تھا, اسی کے اوپر میر صادق تھا, اسی کے اوپر مسٹر ایکس تھا, اسی کے اوپر مسٹر وائی تھا, اسی کے اوپر الیکشنز میں دھاندلی تھی, اسی میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اور یہ ہے وہ ہے. ان لوگوں کے ہاتھوں میں, چوروں کے ہاتھوں میں انہوں نے بھاگ دوڑ دے دی, سب کچھ کر دیا. اب انہی کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو ایکسٹینشن دے دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا عمران خان پہلے غلط تھا یا عمران خان اب غلط ہے. دونوں چیزیں تو بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتی نا. فیصلہ آپ لوگ کر لیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب ہمارے ملک میں ایک لا بننا چاہیے. آج جو میں بات کرنے لگا ہوں اس سے بڑی گالیاں پڑیں گی مجھے, بہت گالیاں پڑیں گی, لوگ برا بھلا کہیں گے, خاص طور آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی لیڈر کا ہونا چاہیے. یہ 65 سال کی عمر کے بعد نا سب کے آئی کیو ٹیسٹ ہونے چاہیے, اور ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے ساروں کے. کیا چاہے وہ چودھری شجاعت ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے وہ شہباز شریف کا تو ضرورت نہیں ہے, میرا خیال ہے ان کو تو بین ہونا چاہیے باتیں کرنے پہ. اور وہ جو ہے میاں صاحب ہو, جو بھی ہو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار ہم کتنا بھگتے ہیں ان لوگوں کو. ایک آدمی ہے وہ اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا, وہ کھانا نہیں کھا سکتا, وہ بات اس کی سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ ملک کی سیاست کا فیصلہ کر رہا ہے. اب یار یہ دکھ کی بات ہے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یار وہ تو چلے ایکسیپشنل, ایک منٹ نہیں, باقی بھی ایسے ہی ہیں, آئی کیو ٹیسٹ کروانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ باقی بھی ایسے ہی ہیں. آپ کو میں بتاؤں, آپ خان صاحب کی بات آج لے لیں. اب اچھا, دوسرا آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کبھی سوچا ہو کہ لفافہ جرنلسٹ کیا ہوتا ہے تو کل کے انٹرویو میں آپ کو بیسٹ ایگزامپل مل گئی. کامران خان سے بڑا لفافہ آپ کو اس ملک میں کون نظر آئے گا؟ آپ سوال اٹھا کے دیکھیں ماوش, آپ خود نہیں ایسے سوال پوچھیں گی. جی وہی کامران خان جو بول کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, جنہوں نے جیو کو بھی چھوڑا تھا پیسوں کے لیے, جنہوں نے پھر واپس وہ کہیں اور چلے گئے تھے اور ان کو ٹائم لگا تھا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ ساری عمر لفافے لیے ہیں نا. میں آج آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ بات کہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سے لفافہ لیتے تھے, آج ادھر سے لینا شروع ہو گئے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے. اور یار لفافہ تو لفافہ ہوتا ہے نا, یہ بھی یو ٹرن ہی ہے. جو صافی آپ 22 کروڑ لوگوں کے نمائندہ, کیسے 22 کروڑ لوگوں کے نمائندہ ہیں؟ یہ کیا سوال ہے؟ آپ نے ان کی پاپولیرٹی کو کیش کرنا ہے. جو لوگ خان صاحب سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, آپ نے ان کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے, تو آپ اپنی قابلیت سے بنائیں, نہ کہ آپ اپنا جو ہے وہ پیر دو کے آپ ان کے وہ جو ہے نا صاف کریں کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا. کہ بتائے مجھے کون سا ایک سوال تھا کہ جو پلانٹڈ نہیں تھا؟ کون سا سوال تھا جو پلانٹڈ نہیں تھا, جو سے مجھے لگے کہ وہ سوال تھا؟ کل کا انٹرویو ویسٹ آف ٹائم. اگر وہ پہلے ٹویٹ نہ ہوئی ہوتی نا ماوش, ایک ٹویٹ نہ ہوئی ہوتی جس میں خان صاحب کے حوالے سے بیان تھا, وہ بھی کامران خان نے خود کہا تھا, عمران خان کی اسے بات نہیں سنائی تھی, کہ تو وہ میں دیکھتا, یہ پروگرام کون دیکھتا ہے؟ کوئی بھی نہ دیکھتا. وہ صرف آرمی چیف کی وجہ سے وہ پروگرام جو ہے پورا پاکستان جو ہے وہ ہاسٹیج ٹو دیٹ پروگرام. اور کیا کہا ہے خان صاحب نے اس میں؟ خان صاحب نے زیادہ بات کی ہے کہ کامران خان نے زیادہ بات کی ہے آرمی چیف کے حوالے سے؟ مجھے بتائیں آپ. خان صاحب نے تو ایک سرسری طور پہ کہہ کے گزار دیا. پھر ان کو یہ کہہ دیا انہوں نے, ہاں جی میری ملاقات ہوئی, اس سے میرے پہلے کی دوستی تھی, اپنا وہ جو امریکن امبیسڈر تھی. ارے امریکن امبیسڈر سے آپ کی دوستیاں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے تمہارے اوپر سازش کر دی, یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد
آپ جو ہے وہ ان کو یہی نہیں پوچھ رہے کہ بھئی جو CIA کا اسٹیشن ڈائریکٹر پاکستان میں پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہا تھا، جس نے ریمنڈ ڈیوس وغیرہ کو ریکروٹ کیا تھا پاکستان کے اندر، اس کی کمپنی کو آپ نے کیسے وہاں پہ کانٹریکٹ دے دیا اپنی پبلک ریلیشننگ کا؟ کوئی ایسا سوال نہیں ہوا. تو بڑا شیم قسم کا انٹرویو تھا. I'm sorry, in the history of bad interviews of Pakistan, this will go down as the worst interview. سر لیکن مجھے یہ ویسے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کامران خان صاحب کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سر کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی خان صاحب کی فیور میں بول رہا ہے تو وہ لفافہ جرنلسٹ ہے؟ فیور کی بات نہیں ہے. تو جو خان صاحب کے خلاف بول رہا ہے وہ کیوں لفافہ جرنلسٹ ہے؟ پھر بتائیں نا اس کا مجھے، وہ کیوں لفافہ جرنلسٹ ہے؟ صرف خان صاحب کی تعریف کرنے والا جو ہے وہ لفافہ نہیں ہے نا. اپنے دماغوں کو بھی کھول لیں. زبانیں صرف کھلی ہوئی ہیں وہ کافی نہیں ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے نا. اپنے دل کو بھی کھولیں، اپنے دماغ کو بھی کھولیں. اگر ہمارا کام جو ہے وہ پاپولیرٹی حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا کام صحیح خبر دینا ہے. اگر ہم آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ 5 بلین کا اماؤنٹ جو ٹیلی تھون میں آیا وہ فراڈ ہے، یار مجھے ایک پیسہ بتاؤ کہاں پہ گیا ایک پیسہ؟ وہ 5 بلین، یہ تو ابھی کی بات ہے نا. میں کوئی بلین ٹری سونامی کی بات نہیں کر رہا، میں BRT منصوبے کی بات نہیں کر رہا، میں مالن جبا کیس کی بات نہیں کر رہا، میں NCOC کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں کووڈ کے اوپر پیسے کھائے گئے اس کی بات نہیں کر رہا، عثمان بزدار کی کرپشن کی بات نہیں کر رہا، میں اپنا جو ہے فرح گوگی کی کرپشن پہ بات نہیں کر رہا، احسن گجر کی کرپشن پہ بات نہیں کر رہا، خاور مانیکا کی کرپشن بات نہیں کر رہا، بشرا بی بی کے بچوں کی کرپشن کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں پچھلے ہفتے کی. وہ 5 بلین کہاں گیا؟ پہلے آیا کہاں کن اکاؤنٹس میں، اس بعد گیا کہاں؟ یعنی اتنی چھپا کر آپ نے وہ 5 بلین کی ڈسبرسمنٹ کر دی کہ ہاتھوں ہاتھ خبر نہیں ہوئی. یار جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا. پوچھتا نا کامران خان یہ بات، پھر میں مانتا کہ ہاں تگڑا صحافی ہے، نکلنے دیتا. بے شک سوال تو پوچھتا کہ خان صاحب 5 بلین آیا کس اکاؤنٹ میں ہے، اور آپ نے کیا ترتیب دی ہے سسٹم اس کی ڈسٹریبیوشن کا، وہ کھانا یا وہ امداد جو ہے لوگوں تک پہنچے گی کیسے؟ یہ سوال کیوں نہیں پوچھا اس نے کل؟ مجھے بتائیں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ لفافہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. خان صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کریں. اور میں نہیں کرنا چاہتا خان صاحب کے ساتھ. اگر میں نے پروگرام کیا معذرت کے ساتھ تو وہ لائیو ہوگا، لائیو پروگرام، تاکہ جو بھی ہو کوئی ایڈٹ نہ ہو سکے، کوئی کچھ نہ ہو سکے، میرے اوپر کوئی پریشر نہ آئے اور کہ جناب آپ اس میں سے یہ نکال دیں تو یہ کر دیں، یہ نہ کرے. جو بھی ہو لائیو وہ پھر دیکھ لیتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے خان صاحب اب آپ کو انٹرویو دیں گے؟ نہیں مجھے دے رہے تھے پہلے، یعنی 2.5 سال نہیں دیا انہوں نے مجھے. ایسی بات نہیں ہے، ان کو پتا تھا میں کس طرح کے سوال پوچھ سکتا ہوں. 2.5 سال نہیں دیا، لیکن 6 مہینے اپنے آخری جو ہے مجھے شہباز گل اور شبلی فراز دونوں کہتے رہے خان صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے فار سوشل میڈیا. اور میں نے ان کو ایک ہی شرط رکھی، میں نے کہا لائیو ہوگا ورنہ نہیں کروں گا. اور میں نے انکار کیا اس انٹرویو سے. کتنے لوگ ہیں جو انکار کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے پری پلانٹڈ انٹرویو نہیں کرنا، ریکارڈڈ اور یہ وہ بعد میں زور زبردستی کہ یہ یار یہ نہیں صحیح، وہ نہیں صحیح، یہ نکال دو وہ نکال دو. لائیو وہ لوگوں کو پتا ہو آٹے دال کا بھاؤ. پھر بتائیں خان صاحب کہ میں لفافہ لے کے بیٹھا ہوں کہ میں بتاؤں کہ کامران خان نے لفافہ لیا، پھر پتا چلے وہاں پہ. تو سر وہ لائیو انٹرویو کے لیے اگری نہیں تھے، وہ ریکارڈڈ انٹرویو کے لیے اگری تھے. ہاں جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں. صحیح. ریکارڈڈ میں بھی مجھے وہ شہباز گل نے خود کہا یار وہ بھیج دے، کوسچنز بھیج دے. میں کہا یہ نہیں ہوتا، کوسچنز ہی بھیجتا میں. یہ تو ظاہر ہے لائیو ہو تاکہ ساری بات قوم کے سامنے ہو. جی ہاں. سر توہین عدالت کے معاملے پر خان صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. کل ایک اور بڑا اہم بیان انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے بات کرنے دی جاتی تو میں شاید معافی مانگ لیتا. تو اس پر اب آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں نا جی، پھر اگین یو ٹرن. تو پھر کہاں گئی وہ جہاد آزادی کے لیے کہ جس میں جسٹس زیبا کے متعلق انہوں نے یہ نازیبا کلمات استعمال کیے تھے. ہر چیز سے تو یو ٹرن، ہر چیز. یہ جہاد سے بھی یو ٹرن ہونا ہے اینڈ میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپنلی ہونا ہے، برملا ہونا ہے. کون سی چیز ہے جس پہ یو ٹرن نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، اپنے مفاد کے لیے سب چلتا. اب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کل تک لوگ جو جنرل باجوہ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سارے ٹرولز برا کہہ رہے تھے، اب وہ جسٹیفائی کریں گے نا کہ نہیں ان کی ایکسٹینشن جائز ہے. اور سب سے بڑی بات وہ بھائی کانسٹیٹیوشن کہاں گیا؟ یعنی عمران خان تو کانسٹیٹیوشن کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشن میں ایک اگر مدت ہے، آئینی مدت ہے یا ان کی عمر کی مدت ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار آئین کے مطابق کرو، کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرو، وہ سپریم ہے. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت کر لے، پچھلی کو فرض کریں 2 سال الیکشن نہیں ہوتا لڑائی جھگڑے میں،
ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد کیا ہوگا تب تک, یا 3 سال نہیں ہوتا تو تب تک کیا ہوگا؟ اور بھائی کانسٹیٹیوشن شوڈ بی اپہیلڈ, ناٹ انڈیویجول لائکس اینڈ ڈس لائکس, پہلی بات. دوسری بات, آپ یہ عدالت کے متعلق آپ نے کہہ دیا, یہ بات آپ عدالت میں کہہ رہے تھے نا, مجھے بولنے نہیں دیا گیا, یہ کیا بہانہ ہے یار؟ آپ کے وکیل تھے وہاں پہ, ایک وکیل تھوڑی تھا, کئی وکیل تھے. آپ وکیل کے ہاتھ اپنا ریٹن ججمنٹ دیتے کہ I offer unconditional apology to the honorable court and I surrender myself at the mercy of the court. یہ اپالوجی ٹھیک ہے, اب آپ کریں گے. اور اگر اس کو وہ کورٹ اب مان لیتی ہے اس طرح کی اپالوجی کو جو کل پروگرام میں کی عمران خان نے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر یہ مجھے فیوچر کا نہیں پتا, لیکن پھر اس ملک میں کسی کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس نہیں ہوگا دوبارہ, یہ بھی مجھے پتا. کورٹ نہیں مان سکتی اس اپالوجی کو, یہ فلمزی اپالوجی ہے, سو موٹو ہوا ہے, فل بینچ کا ہوا ہے, بس سارے ججز نے مل کر اس پہ کیا ہے, اس پہ ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اٹ کین ناٹ گیٹ اوے لائک دیٹ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ